ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ 1906 میں مسلم لیگ بن گئی تھی، لیکن مسلم لیگ کا جو صدر بنا وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن ان کا حلیہ ہی نہیں تھا اسلامی، اور لوگ کہتے، علماء کہتے تھے ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ یہی بات ہے، جب ریفرنڈم ہوا، جب کے پی کی میں ریفرنڈم ہوا تو پٹھان لوگ سارے کہنے لگے کہ ہم مسلم لیگ کو نہیں ووٹ دیں گے، ہم پاکستان کے ساتھ نہیں جڑیں گے۔ کیوں؟ اس کا بانی حلیہ سے نہیں ہے اسلام والا۔ اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، مولانا حفظ الرحمان سہاروی کی کتاب اٹھائیں، قائد اعظم نے جو خط لکھے حضرت تھانوی کو، مولانا حفظ الرحمان نے جو خط پہنچائے حضرت تھانوی کے قائد اعظم کو، آپ کو سارے ملیں گے۔ اب بیچ میں جو کردار ادا کر رہے تھے مولانا حفظ الرحمان صاحب جو سہارنپور کے تھے، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ بر صغیر میں ایک بندہ ہے، اگر وہ آپ کی تائید کر دے تو سارے علماء آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ کیوں کہ کانگریس میں مولانا مدنی تھے، بڑی شخصیت، اور سارے علماء کہتے تھے ہم مدنی کے ساتھ ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ آج ہمارے سارے پاکستان کی جو قیادت ہے ہمارے علماء کے پاس ہے یا نہیں؟ سیاستدان ہیں کچھ مولانا فضل الرحمان کے مقابلے کے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قیادت علماء دیوبند کو دی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت مولانا حفظ الرحمان صاحب گئے قائد اعظم کے پاس، قائد اعظم نے کہا یہ حضرت تھانوی کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تھانہ بھون کے بزرگ ہیں۔ کہا ان کو میرے پاس لائیں۔ کہا وہ جاتے کہیں نہیں ہے، وہ نہیں جاتے کسی کے پاس، آپ کو جانا پڑے گا۔ قائد اعظم اتنا بزی شخصیت یہاں پر تو کراچی میں، پھر قائد اعظم نے کہا کہ خط میرا پہنچاؤ حضرت کو، حضرت آپ مجھے جو ہے ساتھ دیں میرا، میں پاکستان بنانا چاہتا ہوں۔ یہ میں آپ کو قصہ نہیں سنا رہا، مستند کتابیں۔ قائد اعظم نے آپ کو لکھا کہ میں آپ کا ساتھ تو دے سکتا ہوں، لیکن آپ کے حلیے پہ دیندار طبقہ اعتماد نہیں کرتا، اور ہمارا کے پی کے ہے سارا پٹھان لوگ دینی مزاج کے، تو آپ کی وجہ سے یہ دور ہیں، تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ خط، کتاب، ہر چیز موجود ہے، وہ خط بھی موجود ہے۔ آپ نے کہا کیا کروں؟ فرمایا کہ آپ ٹوپی سر پہ رکھ لیا کریں، آپ جو ہے ڈریس آپ وہ ٹی والا پہنتے ہیں، آپ نے ٹائی لگائی ہوتی ہے، آپ نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوتا ہے جو آپ بچپن سے پہنتے آ رہے ہیں، چونکہ آپ برٹش بچپن سے اس ماحول میں رہے تھے، تو آپ تھوڑا سا یہ کر لیں، اور عصا ہاتھ میں رکھا کریں، نبی کی سنت ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت تھانوی کو لکھ کر کہ حضرت میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن ایک آپ میری فرمائش پوری کر دیں۔ خط ہے، خط میں کہا کیا فرمائش؟ کہا میں ٹوپی رکھوں گا لیکن اپنی ٹوپی مجھے دے دیں، میں شیروانی پہنوں گا لیکن اپنی مجھے دے دیں، عصا رکھوں گا اپنا مجھے دے دیں عصا۔ حضرت تھانوی نے اپنا عصا، اپنی ٹوپی، اپنی شیروانی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی۔ قائد اعظم نے موت تک کرا کلی پہنی ہے، جسے جناح کیپ کہتے ہیں۔ یہ جناح کیپ اصل میں نہیں تھی، تھانوی کیپ تھی۔ جو شیروانی پہنی ہے، آج مفتی تقی صاحب نہیں پہنتے شیروانی، اور وہ کرا کلی عصا ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں قائد اعظم کو دینے والے مولانا اشرف علی تھانوی ہیں۔ قائد اعظم نے سینے سے ایسا لگایا کہ موت تک ان چیزوں کو نہیں چھوڑا۔ پھر کے پی کے لوگ کہتے تھے ہم نہیں الحاق کریں گے، اور قائد اعظم نے کہا حضرت تھانوی کو حضرت کوئی کریں۔ حضرت نے مولانا شبیر عثمانی کو بھیجا۔ مولانا شبیر عثمانی ایک ہاتھ میں تلوار، دوسرے ہاتھ میں قرآن لے کر ایک ایک علاقے میں بنو، اور پھر اس کے بعد مالا کنڈ، پھر چترال تک گئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ قرآن ہے، یہ تلوار ہے، جہاد امت کی ضرورت ہے، قرآن پہ عمل ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر قرآن کی زندگی چاہتے ہو تو مسلم لیگ کا ساتھ دو، اس لیے کہ پاکستان ہوگا تو قرآن زندہ ہوگا۔ یہ تقریریں جگہ جگہ کی ہیں۔ اسی لیے جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1947 میں کراچی میں جب پاکستان کا پرچم لہرایا پہلا، تو تلاوت پہلی کروائی مولانا شبیر عثمانی سے، اور دعا بھی کرائی مولانا شبیر عثمانی سے، ریڈیو پہ چلا۔ قائد اعظم کے لیاقت علی خان بیٹھے ہوئے تھے، قائد اعظم کے ساتھ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ قائد اعظم سے کہا گیا پرچم لہرائیں،
قائد اعظم نے کھڑے ہو کے فرمایا جس نے میرا سب سے زیادہ ساتھ دیا ہے، آج پاکستان بننے میں جس کا کردار سب سے زیادہ ہے، میں آج پرچم اسی سے لہرواؤں گا، اور نام اناؤنس کیا کہ مولانا شبیر عثمانی کھڑے ہو جائیں۔ پاکستان کا پہلا پرچم کس نے لہرایا؟ مولانا شبیر۔ وہ کیا تھے؟ دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، مولانا تھانوی کے شاگرد تھے۔ اگر پاکستان علماء دیوبند نے نہیں بنایا تو پرچم پھر قائد اعظم نے کیوں لہروایا؟ پھر بنگال کے اندر قائد اعظم نے اناؤنس کیا، بنگال کے اندر وہاں پاکستان کا پرچم مولانا تھانوی کا بھانجا مولانا ظفر احمد عثمانی شیخ الحدیث لہرائیں گے۔ آپ تاریخ پڑھیں نا، ہے یہ بات یا نہیں؟ پھر بھی آپ کہتے ہیں علماء دیوبند پاکستان کے مخالف تھے۔ آگے چلیں اور آگے لے جاتا ہوں۔ ADC عدنان اپنی روادات میں لکھتا ہے جب زیارت کے مقام پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ کی طبیعت ناساز ہوئی۔ آپ نے کہا ADC ادھر آؤ، مولانا شبیر عثمانی کو کہہ دو کہ کراچی میں رہیں، کہیں نہ جائیں، سفر نہ کریں، میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میں اگر مر گیا تو میرا جنازہ مولانا شبیر عثمانی پڑھائیں گے۔ آپ بتائیں قائد اعظم پہلے کیا مسلک رکھتے تھے؟ مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ تبلیغ میں جانے سے پہلے کیا تھے؟ مجھے غرض ہے کوئی؟ آپ تبلیغ میں جا کے کیا بن گئے میں تو یہ دیکھوں گا نا۔ قائد اعظم پہلے کیا تھے؟ مجھے کوئی غرض نہیں، مجھے یہ دیکھنا ہے قائد اعظم موت کے وقت کیا تھے۔ اور میں منبر پہ بتاتا ہوں قائد اعظم مرتے وقت اہل سنت والجماعت تھے۔ آپ نے وصیت کی میرا جنازہ کون پڑھائے؟ مولانا شبیر عثمانی۔ قائد اعظم کا انتقال ہوا، سارے بھرا تھا جنازہ کا۔ اب سارے مسلک تھے یا نہیں؟ لیکن جنازہ کس نے پڑھایا؟ آپ ہو سکتا ہے مسلک آپ کا کچھ ہو، جنازہ کوئی پڑھائے، ہو سکتا ہے۔ اب بتائیں قائد اعظم علماء دیوبند سے جڑ چکے تھے، کراکلی نہیں چھوڑی، شیروانی نہیں چھوڑی۔ اب قائد اعظم کا انتقال ہو گیا، چلو اب بات یہاں بھی ختم نہیں کرنی۔ پاکستان بنایا کس نے؟ قائد اعظم کی ایک بہن تھی نا، کیا نام تھا اس کا؟ وہ فاطمہ جناح تھی، خاتون تھی نا، وہ خاتون اول پاکستان۔ ان کا انتقال ہوا، اٹھائے نا تاریخ کی کتابیں، فاطمہ جناح۔ چلو قائد اعظم نے سیاست کی وجہ سے جنازہ پڑھوایا، فاطمہ جناح نے موت کے وقت وصیت کی میرا جنازہ وہی پڑھائے جس کا دیوبند مسلک سے تعلق ہو۔ آپ اٹھائیں کتابیں، کوئی بوڑھا آدمی زندہ ہے فاطمہ جناح کا جنازہ جس نے سنا ہو، دیکھا ہو؟ آپ پوچھ لیں قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کا جنازہ جب رکھا ہوا تھا، ایسی شخصیت کو بلایا گیا جو شخصیت محتاج تعارف نہیں تھی۔ مفتی اعظم پاکستان، آج مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد اس وقت کے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اب آپ کو کوئی نہ بتائے، آپ کو نہ پتا ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ باتیں میں ہوائی نہیں کر رہا، دلیل ہے۔ قائد پاکستان ہمارے اکابر نے بنایا۔ آپ 1965 کی لڑائی دیکھ لیں، جب ہم یکجا ہوتے ہیں ہماری طاقت کیا ہوتی ہے۔ 1965 میں انڈیا والوں نے کہا کہ ہم لاہور جا کے ناشتہ کریں گے قبضہ کر کے۔ اس وقت ایوب خان ریڈیو پہ آتا ہے اور 2 منٹ کا خطاب کرتا ہے، الفاظ اس کے پورے ادا نہیں ہوتے، آواز تھرا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک بات کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مسلمانوں، آج تمہاری ہمیں ضرورت ہے اس ملک کے لیے۔ فوج کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس وقت جب وہ ٹینک لے کر آتے ہیں، عام دیہاتی بندہ بم باندھ کے ٹینکوں کے اندر گھستا ہے یا نہیں گھستا؟ ٹینکوں کو اڑاتا ہے یا نہیں اڑاتا؟ آج اللہ تعالیٰ نے جیسی ہمیں ملک دیا ایسے نہیں دیا۔ دنیا میں سب سے بڑا بر اعظم صحیح ایشیا کا، ایشیا میں سب سے بہترین ملک پاکستان کا، اللہ نے سب سے مقدس دن وہ 27ویں کا رکھا، اور اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا۔ ہمارا ملک بھی اعلیٰ، ہمارا بر اعظم بھی اعلیٰ، اور ہمارے ملک کی عوام بھی مذہبی مزاج میں سب سے اعلیٰ۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ مدارس، مساجد، خانقاہیں
دنیا میں تبلیغ میں سب سے اعلیٰ، ہمارے ملک کی آرمی بھی سب سے اعلیٰ، سب چیزیں اعلیٰ۔ صدر بش نے ویسا تو نہیں کہا تھا ٹیکنالوجی میری ہو، آرمی پاکستان کی ہو، پوری دنیا پہ میں چھا جاؤں گا۔ بس ہمارے اندر نااتفاقی ختم ہو جائے، ہمارے اندر سے میر جعفر نکل جائیں۔ ہم آج بھی پاکستان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور یاد رکھیے گا جتنا پاکستان سے پیار مذہبی طبقہ کرتا ہے، یہ سیکولر نہیں کرتا۔ یہ تو نوکریاں کر رہے ہیں، یہ ہمارے سیاستدان پاکستان کو بیچ رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے میں قربانی دینے کو تیار ہوں، آپ تیار ہیں؟ ہمارا غریب آدمی، عوام جتنا دل سے پاکستان کے لیے مخلص ہے، کاش ہمارے حکمران بھی ہو جائے۔